نہ میں جون ایلیا ہوں نہ حضرت جون ایلیا. میں ایک بات عرض کروں، میرا ظہور 13ویں رجب حضرت علی کی ولادت کی تقریب سے ہوا تھا امروہے میں، جو دور تک چلتا رہا، پھر پاکستان آ گیا. یہ دوسرا ظہور تھا. تیسرا ظہور جو آخری ہے وہ جناب سید سلیم جعفری کی بنیاد پر اور ان کے اعطا اور ان کے عطا کی بنیاد پر میرا تیسرا ظہور دبئی میں ہوا. اور مجھے دبئی میں صحیح معنی بالکل میں کوئی مذخرفات کی باتیں نہیں کر رہا، نہ میں خوش آمدی ہوں، میں وہ آدمی ہوں جس نے کرفیو ڈیفائی کیے ہیں. میں ایمانداری کی بات سے کہتا ہوں، ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرا صحیح ظہور دبئی میں ہوا. مجھے اپنے بہترین سامعین دبئی میں ملے، بہترین. لیکن میں آج بہت اداس ہوں. اب تک میں سلیم کی خلاف ورزیاں کرتا رہا، شراب پیتا رہا، دھت رہا، لیکن آج ایسا نہیں. کیوں؟ میں ہار چکا ہوں. میں معاشرے کو اپنی اقدار پر لانا چاہتا تھا. میں حرام اور حلال کے معیاروں کو توڑ دینا چاہتا تھا، مگر میں ہار گیا. یہ وہ معاشرہ نہیں ہے، یہ افلاطون کا معاشرہ نہیں ہے، یہ لیکرگس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ مارکس آریلس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ بونوں کا معاشرہ ہے. میں بونا شاعر ہوں جسے بہترین سامعین ملے ہیں. ایک شعر جو ایک بات کہہ دوں، وہ کہاں گے شاہدہ میں نے 10 برس پہلے یا 6 برس پہلے ایک نیا خواب دیکھا. اس سرزمین میں شاید ابو ظہبی میں یا دبئی میں ایک لڑکی کا جو اس وقت موجود ہے اس مجمع میں، جو میرا خواب ہے، جسے میں کبھی نہیں پا سکتا. اور میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے سب مر گئے. میں تباہ ہو کر آیا ہوں. یہ حسری کی بات ہے. اچھا، یہ حسری کی بات ہے. جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی بہت زمانے کا نہیں، اسی کا پاکستان کا بھائی سلیم جعفری کے اعزاز میں ہم جب ٹہلا کرتے تھے حسین لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، تو جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی. جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی. یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ. یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ. یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی. یہاں تو چارہ سازوں کی آج میں بڑا حساس ہوں، چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا آخری مشاعرہ ہے اور اس کے بعد میرا کھیل ختم ہونے والا ہے. چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا. چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں. اب تو جس طور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں. اب تو جس طور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں. اس کے غم میں کیا سبھی کو معاف کوئی شکوہ بھی اب کسی سے. کیا کہنے لو، اس کے غم میں کیا سبھی کو کوئی شکوہ بھی اب کسی سے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب اس حال میں موجود ہے. تم جب آؤ گی
تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے. واہ نن کو عنوان ہے رمز. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی. کیا اور قریب ہے. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں. میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں. میرے کمرے میں تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی. ارے یار علی نے یہ تو کہا ہم سے علم علم علم. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے. سمی بیٹھا ہے. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں. میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر. سماعت فرمایا. ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر. ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن. واہ ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر. ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن. عشرتیں ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر. ان میں ایک رمز ہے ایک رمز ہے ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مشدے عشرت انجام نہیں پا سکتا. واہ زندگی میں کبھی آرام نہیں. کیا کہہ رہے ہیں